جمعیت علماء زندہ باد، دہشت گردی مردہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قال اللہ تعالی فی موضع آخر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کے ہمارے جلسے کے صدر اور جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم۔ اسی طرح ہمارے برادران وطن اور اسٹیج پر ہمارے علاقہ برار کے بہت ہی معزز موقر اکابر علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور میرے حاضرین گرامی، ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم ایسے اللہ پر ایمان لائے ہیں کہ جن کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ درخت کا کوئی پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ تو یہ حالات جو ہمارے اوپر رونما ہو رہے ہیں، جن حالات سے ہم دو چار ہیں، جو رات ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی ذلت لے کر ہو رہی ہے، جو دن نکل رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ذلت لے کے نکل رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے ہم حالات سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ یہ ایک میرا سوال ہے۔ اس سوال پر ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ میں غور کرنا چاہیے کہ ایسا ہمارے سے کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ میرے بھائیو دوستو قرآن حدیث سے ہم کو تلاش کرنی چاہیے۔ ہم قرآن حدیث سے اس کی وجہ تلاش کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہم ذلت رسوائی سے، حالات سے، پریشانیوں سے نکلیں گے۔ اور اگر قرآن حدیث کے روشنی میں ہم اس کا حل تلاش نہیں کریں گے تو میرے بھائیو دوستو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ درخت کے پتوں پر اور ٹہنیوں پر ہم پانی ڈال رہے ہیں۔ پانی کہاں ڈالنا چاہیے میرے بھائیو؟ درخت کے پانی کہاں ڈالنا چاہیے؟ اس کے جڑوں میں ڈالنا چاہیے نا، اس کے مولیوں کے اندر۔ ایسے ہی کوئی جانور یا کتا کنویں کے اندر گر گیا اور گر کے مر گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کنویں کا پانی پورا خالی کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے کیا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو مرا ہوا کتا کنویں کے اندر ہے اس کو نکالنا پڑے گا، اور پھر سارا پانی اس میں کا اپسنا پڑے گا۔ اگر کتا کنویں کے اندر ہی ہے اور ہم اس میں کا پانی کھینچتے جا رہے ہیں، کنواں پاک ہوگا میرے بھائیوں؟ نہیں ہوگا، یقینی طور سے وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اگر ہم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں قرآن حدیث میں غور کر کے کہ ہمارے مالک نے، ہمارے نبی نے اس کا کیا حل بتایا ہے کہ ہم کو کب عزت ملیں گی اور کب ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخ روح ہوں گے، اس کا حل ہمیں قرآن حدیث کے روشنی میں تلاش کر کے اس پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں اور تری میں، یعنی سمندروں میں، پانی میں جو کچھ حالات رونما ہو رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق بنانا پڑے گی۔ یہ ایمان اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے دیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کے دربار میں درخواست نہیں پیش کی تھی کہ اللہ آپ ہمیں ایمان والا بنائیے،
ہمیں بت پرست مت بنائیے، ہمیں یہودی مت بنائیے، ہمیں نصرانی مت بنائیے، ایسا کسی نے اپلیکیشن یا کوئی درخواست اللہ کے دربار میں نہیں دی تھی۔ یہ ایمان اللہ نے محض اپنے فضل کرم سے آپ کو اور مجھ کو عنایت فرمایا۔ اب اللہ نے ایمان ہم کو عنایت فرمایا، اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اسلام میں پورے داخل ہوں گے ہم، تب اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی اور ہم ذلت سے نکلیں گے۔ اور اگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، تو میرے بھائیوں یہ حالات ہمارے ساتھ ایسے ہی لگے رہیں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کچھ احکامات میں تو 100% مسلمان ہیں، کچھ احکامات میں آدھے مسلمان ہیں، کچھ احکامات میں ہم اللہ رسول کی ذرہ برابر بھی نہیں مانتے۔ نماز کو لے لیجئے، روزے کو لے لیجئے، ہم اتنے پکے مسلمان ہیں اس کے اندر کہ وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے مسئلے بھی خوب پوچھتے ہیں نماز کے بارے میں۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ امام صاحب نے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ تو 15-20 منٹ کے اندر 5-6 فون آ گئے کہ امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے اللہ اکبر کہا، تو ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسے ہم نماز کے اندر پکے مسلمان ہیں، روزے کے اندر بھی ایسے پکے مسلمان ہیں۔ کتنی گرمی ہو، کتنی پیاس لگی ہو، لیکن ہم غسل خانے کے اندر ہو، کوئی کمرے میں اکیلے ہو، ٹھنڈا پانی ہو، کوئی ہم کو دیکھ نہ رہا ہو، لیکن ایک گھٹ بھی پانی ہم نہیں پئیں گے۔ تو روزے کے اندر بھی ہم پکے مسلمان ہیں بالکل۔ حج کا مسئلہ لے لیجئے، تو حج کے مسئلے کے اندر جو شروع ہوتے ہیں اس کا فارم بھرنا، اور فارم میں نمبر آ گیا تو پھر جو وہاں شروع ہو جاتا ہے دعوتیں، کپڑوں پر کپڑے، رومال، اور جاتے ٹائم میں پھولوں کے ہار دے، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خوب کھانے دانے ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے کچھ مسلمانی اور کچھ غیر مسلمانی، وہاں جائیں گے تو طواف وغیرہ برابر اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، اور یہاں جو ہے تو آدھے حج کے اندر منمانی چلیں گے۔ ایک حاجی جو ہے حج کے لیے اس کی تشکیل ہوئی، اور دین وغیرہ کچھ اس کو تھا نہیں یاد، لوگوں نے تشکیل کر لی اس کی، بڑے مشکلوں سے تیار ہوا، تو بولے میری کو جس دن تم ریل میں بٹھانے کے لیے لے کر جائیں گے تو میری شرکت نکالنا ڈھول تاشوں کے ساتھ میں۔ تو کرے اس کے بیٹوں نے تمنا پوری، ڈھول تاشوں کے ساتھ میں اس کی شرکت لے کر گئے ریلوے اسٹیشن تک۔ اب وہاں گیا تو جب یہاں سے وہ سب صحیح ڈھنگ سے نہیں گیا تو وہاں کیا حج صحیح ڈھنگ سے کرے گا؟ تو وہاں بھی جو کچھ الٹا سلٹا کرنا تھا کیا۔ جب واپسی کا موقع آیا تو پھر بیٹوں کو فون لگایا کہ میری واپسی کی شرکت بھی ڈھول تاشوں کے ساتھ گھر تک ہونا چاہیے۔ بیٹوں نے وہ ارمان پورے کیے، تو واپسی میں بھی ڈھول تاشوں کے ساتھ گھر تک لے کر گئے۔ تو اب مریٹھی اخبار والے نے ہیڈنگ لگائی تھی جسا گیلا تسا سالہ، جسا گیلا تسا۔ تو حج کے معاملے میں بھی ہم نے یہ کر کے رکھا ہے۔ شادی کے معاملے میں بھی ہمارا کیا مسئلہ ہے میرے بھائیوں؟ قاضی صاحب ایجاب قبول کراتے ہیں، وہاں تک تو ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں، خطبہ ہے، ایجاب قبول ہے، مہر ہے، وہاں تک ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں۔ باقی اور معاملے کے اندر بارات ہے، جہیز ہے، رکے ہے، یہ بڑے بڑے کھانے دانے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، آپ کے نکاح کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کہیں جہیز ملتا ہے کیا، کہیں بارات ملتی ہے کیا، کہیں ایسے لمبے چوڑے کھانے دانے ملتے ہیں کیا۔ ایک جگہ جو ہے ایک صاحب 52 نکاح کرا رہے تھے، تو ہم نے کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ بھائی ذرا ان سے جا کے بات کرو کہ آپ 52 نکاح کرا رہے ہیں تو شریعت کے مطابق ذرا اس کو کر لیجئے۔ تو ساتھیوں نے جا کے بات چیت شروع کی وہ نکاح کے ذمہ دار سے، وہ نکاح کے ذمہ دار کہنے لگا ارے مولانا تم یہاں شریعت کو کہاں گھسیڑ رہے ہیں،
اس نکاح کے اندر شریعت کو کہاں گھسیڑ رہے ہیں؟ اس نے تو زبان سے کہہ دیا میرے بھائیوں، باقی ہمارا عمل جو ہے ویسا ہی ہے۔ نکاح کے معاملے کے اندر پوری ہم منمانی کرتے ہیں، اور اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دیکھیں، ہم اللہ رسول کے احکامات سے کوسوں دور ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، ہمارے بال بچوں کی ہم فکر کریں، پوری امت مسلمہ کی فکر کریں۔ اس میں ہم کسی درجے میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اصلاح معاشرہ کا بھی پروگرام ہے ہمارا، لیکن ایک مسئلہ پوری امت مسلمہ سے وہ ایسا چھوٹ رہا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے حالات ہمارے اوپر اسی لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیو، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب نبی آنے والا نہیں ہے، نبیوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو بندے اللہ سے دور ہے ان بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ اللہ سے دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو حضور پر بند کر دیا، ختم کر دیا، اور جو بہکانے والا شیطان ہے اس کو باقی رکھا۔ اب نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ جو اللہ نے ختم کرے ہے، وہ اس بیس پر ختم کیے ہے کہ اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم ہی سب سے اچھے ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ کیوں؟ کہ تم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا۔ اخرجت للناس، ناس کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بغیر ایمان والے، ہم نے تم کو بغیر ایمان والوں کے لیے نکالا ہے۔ ناس کے اندر ایمان والے بھی اس کے عموم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو اس آیت کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بغیر ایمان والوں کے لیے نکالا ہے۔ اور آگے جو ہے تامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تامرون بالمعروف کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایمان کا حکم دینے کے لیے نکالا ہے۔ جن کے پاس میں ایمان نہیں ہے تم ان کو ایمان کی دعوت دو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے روکو۔ سب سے بڑی برائی میرے بھائیوں کفر اور شرک ہے، تو ہم نے تم کو کفر اور شرک سے روکنے کے لیے نکالا ہے۔ یہ کام ہمارے پاس میں اس کا کوئی لاہے عمل نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اچھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اب اللہ نے ادھر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور یہ امت کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس وقت پوری دنیا کے اندر 550 کروڑ انسان ایسے ہیں جو بغیر ایمان کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ جو بغیر ایمان کے مرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے بھائیو؟ جنت میں جاتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے؟ دوزخ میں جاتا ہے۔ کتنے دنوں کے لیے جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ یہ جو 550 کروڑ انسان دنیا کے اندر ہے بغیر ایمان والے، ان میں سے روزانہ 1,24,000 مرتے ہیں تقریباً۔ کتنے؟ 1,24,000 بغیر ایمان کے مرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں 2 سے زیادہ۔ 1,24,000 انسان بغیر ایمان کے 24 گھنٹے میں مر رہے ہیں۔ یہ جنت میں جا رہے، دوزخ میں جا رہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں۔ جنت۔ ان کو بچانے کا نسخہ ہم کو ہمارے نبی نے دیا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ نسخہ ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ 1,24,000 انسانوں کو روزانہ جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو قوم روزانہ 1,24,000 انسانوں کو ہمیشہ کی آگ میں ڈھکیلے، وہ ظالم ہوئے کہ مظلوم ہوئے؟ ذرا بتائیے۔ ظالم ہوئے۔ اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ ظالم کی طرف اللہ کا قہر متوجہ ہوتا ہے اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا کہ تم امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو، ہم تمہارے اوپر شریر بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ 17 رمضان کو مسلط ہوا، اس سے پہلے کتنی دعائیں ہم نے مانگی، کوئی دعا ہوئی ہماری قبول؟ آگے اسی حدیث پاک میں ہے کہ تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، تمہاری دعائیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ تمہارے برگزیدہ بندے تمہارے حق میں دعائیں کریں گے تو ہم تمہارے برگزیدہ بندوں کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے۔ حرمین شریفین کے مکہ اور مدینہ کے ائمہ کیسی بلبلا کے دعائیں مانگتے ہیں، کیسی قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، کیسی ان کی آوازیں بھررائی جاتی ہے، اور جو مجمع پیچھے ہوتا ہے وہ کیسا آمین کہتا ہے درد بھرے انداز سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی دعا سن لیجئے، کس طرح وہ بلبلا کی دعا مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے چمٹ گئے اور ابھی دعا کے ہاتھ پھیریں گے اور اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا۔ نہ ائمہ حرمین کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، نہ اور ہمارے بڑے علماء کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ حدیث دیکھو، ہمارے حالات دیکھو اور ہماری دعاؤں پر ہم نظر کریں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم کو یہ کام پر کھڑے ہونا پڑے گا۔ برادران وطن تک اللہ کے دین کی بات ہماری ذمہ داری ہے، وہ پہنچانا پڑے گا۔ اگر وہ بات نہیں پہنچائے تو جن حالات سے ہم دو چار ہیں، یہ حالات ایسے ہی باقی رہیں گے، ان حالات سے ہم نہیں نکلیں گے۔ تو میرے بھائیوں کریں گے سب کوشش، ہر ایک کے جو ہے برادران وطن سے تعلق ہے، کسی کی دوستی ہے، کسی کا کاروبار کے اعتبار سے تعلق ہے، ان تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ان تک بات نہیں پہنچائی تو جو ہمارے دوست ہے، قریبی ہے، تعلقات والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کاروبار کا لین دین ہے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ ہمارا دامن پکڑیں گے اور ہم سے کہیں گے، اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ ان ظالموں کو آپ کہاں جنت میں بھیج رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ میں کھاتے تھے، پیتے تھے، یہ ہمارے کاروبار کے پارٹنر تھے، یہ ہمارے اچھے برے میں شریک ہوتے تھے، انہوں نے کبھی تیرے بارے میں، آخرت کے بارے میں بات نہیں بتائی، آپ ایسے ظالموں کو کہاں جنت میں بھیج رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور یہ حالات تبدیل ہو جائے، اس کے لیے ہم کو ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ سب اس کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں؟ ذرا جو تیار ہے ذرا اللہ کے حاضر ناظر جان کر ہاتھ اٹھائے۔ بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ ان سے آپ صرف اتنے کہیے کہ ہم جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہے، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہمارا ایک مالک ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس نے جیون گزارنے کا طریقہ بتایا۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے بھی سندیش ہے۔ یہ اللہ رسول، یہ مسجد مدرسہ، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور ہم سب کو مرنا ہے، مالک کے سامنے جانا ہے، پورے جیون کا ہم کو حساب دینا ہے۔ اس طرح موٹی موٹی باتیں آپ ان سے کریں گے میرے بھائیوں، وہ راغب ہو جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایمانی ایمان ہو سکتا ہے۔ صرف ہمارے ایک کے حصے پر 4 آتے ہیں، ہمارے برادران وطن 80% ہے اور ہم 20% ہے۔ 80 کو 20 پر تقسیم کرو تو ایک کے حصے پر 4 آتے ہیں، تو اپنے اپنے حصے کے 4 کے لیے محنت کریں گے میرے بھائیوں آپ۔ یہ تو باتیں میں نے آپ سے کہی ہے، کچھ باتیں میں آپ حکومت سے کہوں گا اور اپنی جگہ لوں گا بہت مختصر وقت میں۔ حکومت سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے محبت بھرے انسانوں کا ملک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا، مجھے ہندوستان کے مٹی سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسا بڑا اعزاز ہمارے ملک کے لیے۔ تو اس ملک کے اندر محبت بھرے انسان بستے ہیں، اور ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت، اس ملک میں پالیٹکس اور اس ملک میں گورنمنٹ انہی کی چلیں گی جو محبت کے ساتھ میں سب کو لے کے چلیں گے، اور جو لڑاؤ بھیڑوں کی باتیں کریں گے، انسانوں کو آپس میں لڑائیں گے، انسانوں کو تنگ کریں گے، ان کی حکومت ٹیمپروری چل جائیں گی، پرماننٹ نہیں چلے گی۔ اور ظلم کے ساتھ تو کسی کی نہیں چلتی،
کفر اور شرک کے ساتھ حکومت چل جائے گی، ظلم کے ساتھ کسی کی بھی حکومت نہیں چلتی۔ کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ہم کو یہاں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ملک جو ہے 900 سال تک اہل ایمان نے اس پر حکومت کی۔ درمیان کے اندر انگریز آیا مکاریوں کے ساتھ میں، اس ملک پر قابض ہوا۔ اس وقت بھی ہمارے اکابر نے جو ہے اس انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے 250 سال تک جنگ کی، آزادی کی تحریک 250 سال تک چلائی ہے، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا۔ اور اس کے اندر 2 لاکھ کم و بیش مسلمانوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، 51,000 علماء نے جام شہادت نوش کیا، تب جا کے یہ ملک ان غداروں کے ہاتھوں سے، ان ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا۔ اور اس ملک کے اندر ہم سے کہا جاتا ہے کہ کاغذ بتاؤ، یہاں سے تم کو جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو دوستو، قیامت کے صبح تک ہم کو اس ملک سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ اسی پر جو ہے یہ جنگ جو ہے، یہ تحریک جو ہے، یہ چند دنوں کی نہیں ہے۔ صدر صاحب جو ہے تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ یہ سوجھ بوجھ کے ساتھ میں ہم کو یہ تحریک چلانا ہوگی۔ کون سے نعرے لگانا چاہیے، کون سے نعرے نہیں لگانا چاہیے، کس کو آگے کرنا چاہیے، ہم کو کہاں پیچھے رہنا چاہیے، یہ ہمارے صدر صاحب جو ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو یہ باتیں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی دھیان توجہ کے ساتھ حضرت کی بات کو سنیں۔ آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔